نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن اللہ یحب المتقین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک غضب ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ قابل صدر موضوع سامنے آئی درس تفہم دے اندر تقوی دے بارے ذکر کرانگے کہ متقین اللہ پاک پیار کردا۔ قرآن کریم دی سورہ آل عمران دی 76ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ سونے رب نے فرمایا تے ایدے وچ کوئی شک نہیں اللہ پاک متقیاں نال محبت کردا۔ کنے خوش قسمت لوگ جنہاں نال اللہ پاک محبت کرے، جویں سونے رب نے قرآن چ فرمایا صبر کردا میں انہاں نال محبت کردا۔ تو سونے رب نے فرمایا ایسا پاک کہ میں متقی ہے نا پیار کردا۔ متقی کیڑے لوگ ہیں؟ متقی وہ لوگ ہیں جڑے قرآن و سنت وہ دی روح کے مطابق عمل کرتے، ہمیشہ اجماع اہل سنت دے نال رہندے ہیں اور حرام تو بچدے ہیں، شبہ والیاں چیزاں تو بھی بچدے ہیں اور قرآن دیاں کدے تعویلاں نہیں کرتے کہ قرآن پاک دے معنی اپنی مرضی نہ بناؤن دی کوشش کرتے ہیں، جویں کہ نفس پرست لوگ یہ حرکتاں کرتے ہیں جنہاں دے بارے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا کہ حکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پابند۔ کہ وہ لوگ اپنے مقصد کو حاصل کرنے واسطے قرآن دیاں تعویلاں کرتے ہیں۔ اور مزید اقبال فرماتے ہیں کہ فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکوتی، خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیغام۔ درویش خدا واسطے شرقی ہے نہ غربی، گر میرا نہ دلی نہ صفحہ نہ سمرقند۔ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جیسے حق ہے، نہ آبلہ مہجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سچ یہی ہے قرآن و سنت، اس کے علاوہ سب جھوٹ ہے، سب شیطانی پروگرام ہے، تباہی اور بربادی کا پروگرام ہے۔ کہ قرآن جڑا ہے فطری نظام حیات ہے، قابل عمل ہے، نتیجہ خیز ہے اور انسان نو اللہ کا دیدار کرانے والا یہ نظام ہے، دنیا قبر اور آخر کامیاب کرنے والا نظام ہے۔ اس نے رب نے اسے واسطے دسیا کہ متقی وہ تعویلاں نہیں کرتے اور رخصتاں آسانیاں پیچھے نہیں دوڑتے بلکہ نفس نو مشقت دے پاسے لاندے ہیں۔ کیونکہ جب انسان رخصتاں پیچھے لگے گا تو نفس نو آہستہ آہستہ شبہ والیاں چیزاں ہی پھسا دے گا، پھر حرام دے پاسے لے جائے گا۔ نفل بہ کے پڑھن دی عادت پائے گا، پھر نفل چھڑوائے گا، پھر غیر موقع سنتاں چھڑوا دے گا، پھر سنتاں چھڑوا دے گا، پھر تاکہ فرائض کو بھی دور لے جائے گا۔ اس واسطے نفسنا سختی کرنی چاہیے، اتنا رعایت نہیں کرنی چاہیے۔ تو قرآن سے رب نے دسیا کہ انسانوں تو میں اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، تو میرے محبوب تھی تائی بڑھ سکتے ہو کہ میرے حبیب دی اتباع کرو، مساعد تو صبر کرو گے، تقوی دا رستہ اپناؤ گے۔ تو جس مقصد واسطے میں تمہیں پیدا کیا اپنے دیدار واسطے مقصد حاصل کرو۔ پورا طریقہ میں سنے رب نے قرآن سے دس ہے کہ قرآن تے عمل کرو، سنت تے عمل کرو، اجماع اہل سنت دے نال پھر پیشوا کرو، اپنے اندر نوری جاگ لواؤ، الفلا چمے دی بوٹی لواؤ، یعنی انہوں کو توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلوں سے لکا کرواؤ تاکہ شیطانی نیٹ ورک کا رابطہ ٹوٹ گئے۔
رحمانی محمدی نوری نیٹ ورک کا رابطہ ہو جائے انسان راہ مورا کا مسافر بن کے تلاشے مورے لگ پہ تاکہ تیجے مورا دی نعمت حاصل کر سکے۔ یہ تاں ہی ہو اگر انسان قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کرے گا، تقوی کی زندگی گزارے گا، طویلہ رخصتوں تو بچے گا۔ رسالہ کشاریہ کے اندر لکھیا ہے، امام کشاری لکھتے ہیں کہ حضرت محمد بن خفیف شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے رہے کہ مرید دی ارادت مندی یہی ہے کہ رنج اور تکلیف پاؤن دے اتے مداومت کرے اور آرام چھڑ دے۔ مزید فرماؤندے نے آپ کہ مرید واسطے رخصتاں دے عمل کرنا اور تعویلاں قبول کرن دے وچ تساہل برتن تو ود کے کوئی ہور چیز نقصان دہ نہیں۔ آپ فرماندے جدو انسان رخصتاں تعویلاں پیچھے لگتا ہے تو سمجھ لو وہ نقصان چ پہ گیا تو شیطان انہوں اچکلے گا۔ کسی نے حضرت شرازی رحمۃ اللہ پوچھا کہ قرب الہی دے متعلق کچھ دسو، تو آپ نے فرمایا اللہ سونے نہ تہاڈا قرب یہ ہے کہ شریعت دے موافق امور دے اتنے ڈٹے رہو، اور اللہ دا تہاڈے نال قرب قریب ہونا یہ ہے کہ وہ دی توفیق ہمیشہ تہاڈے شامل حال رہے۔ حضرت محمد بن خفیف شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے شروع میں بعض اوقات ایک رکعت دے اندر 10,000 واری قل هو اللہ احد پڑھدا ہوندا سگا، پھر کئی باری ادا نہ ہوندا کہ ایک رکعت دے وچ میں سارا قرآن پڑھدا، اور کئی بار ادا نہ ہوندا کہ صبح تو لے کے عصر تک 1000 رکعت میں نماز پڑھدا، اینی ریاضت و مجاہدہ کردا باوجود ہے کہ نفس دے مخالفت دے۔ اسی سالہ کشیاری لکھیا کہ بندار بن حسین شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہے کہ اپنے نفس واسطے مت جھگڑو کیونکہ یہ تہاڈا نہیں ہے، اینو اپنے مالک واسطے چھڑ دیو، وہ جو چاہے یہ برتاؤ کرے۔ اسے رسالہ کشیاری لکھیا کہ حضرت ابو بکر تمستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ نفس تو نکلنا بہت بڑی نعمت ہے، اور نفس تہاڈے اور اللہ دے درمیان بہت بڑا حجاب ہے۔ آپ مزید فرماندے کہ رستہ جڑا واضح ہے اور قرآن و سنت ساڈے درمیان قائم ہے، اور صحابہ کرام دی فضیلت بھی معلوم ہے، اس لئی انہوں نے ہجرت کرنے وچ سبقت کیتی اور وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت رہے۔ لہذا ساڈے وچوں بھی جڑا شخص قرآن و سنت دا ساتھ دے اور اپنے نفس اور مخلوق تو دور رہے اور دل دے نال اللہ طرف ہجرت کرے، وہی سچا اور سیدھے رستے ہوتے ہیں۔ یعنی جیڑا بھی انسان احتیاط دی زندگی گزاردا، جھوٹ حرام تو بچدا، شبہ والی چیزاں تو بچدا، تعویلاں تو بچدا، رخصتاں آسانیاں تو بچدا، تو قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کرتا، وہی شخص، وہی طالب مولا ندید مولا دی نعمت اسے دنیا دل دی آئینے دل دیاں اکھاں حاصل ہوندی ہے۔ تو اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے، سائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سہارا عطا فرمائے، اپنے دائمی تعداد نعمت عظمہ دولت کبر عطا فرمائے۔ اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ المبین۔